میں میں ڈاکٹر فہیمہ، ماڑواری کالج رانچی، انٹرمیڈیٹ وومن سیکشن۔ ہماری پیاری بچیوں، آج میں آپ لوگوں کو آرزو لکھنوی کے متعلق بتاؤں گی، ٹھیک ہے؟ سید انور حسین آرزو لکھنؤ کے رہنے والے تھے۔ ان کے والد کا نام مرزا ذاکر حسین تھا۔ وہ بھی شعر کہتے اور یاس تخلص کرتے تھے۔ آرزو نے فارسی اور اپنے زمانے کے دوسرے علوم کی تعلیم لکھنؤ میں پائی، خاص طور پر عروض اور قواعد میں مہارت پیدا کی۔ میر ضامن علی جلال لکھنؤ اس وقت کے مشہور شاعر تھے، سمجھ گئیں؟ آرزو نے ان کی شاگردی اختیار کی۔ شاعر کے علاوہ ان سے زبان و بیان کے نکات بھی سیکھے۔ استاد کی وفات کے بعد ان کے جانشین قرار پائے، سمجھ گئیں؟ اس زمانے میں کلکتے اور ممبئی میں تھیٹر کی متعدد کمپنیاں بھی قائم تھیں۔ آرزو نے ان کے لیے کئی ڈرامے مثلاً موالی جوگن، دل جلی، بیراگن وغیرہ لکھے۔ فلموں کے لیے بھی کچھ گیت لکھے: نظام آرزو، جہان آرزو، بیان آرزو اور سروری بانسری وغیرہ وغیرہ، سمجھ گئیں؟ آزادی سے پہلے مہاتما گاندھی ہندوستانی کا پرچار کر رہے تھے، یعنی کہ ایسی زبان جس میں سنسکرت یا عربی و فارسی کے ثقیل الفاظ نہ ہوں، یعنی بہتات نہ ہو الفاظ کا، فارسی اور عربی کا، ٹھیک ہے؟ آرزو نے اس سے متاثر خالص اردو کی اصطلاح نکالی اور سرولی بانسری کے نام سے ایک ایسا شعری مجموعہ مرتب کر دیا جس میں فارسی عربی کے مشکل الفاظ نہیں ہیں۔ اس بات کی بڑی شہرت ہوئی اور اسے آرزو لکھنوی کا امتیاز سمجھا گیا اور ان کی مقبولیت بے پناہ بڑھ گئی۔ آرزو لکھنوی کا شمار ان باکمالوں میں ہوتا ہے جنہوں نے لکھنوی غزل کے رنگ کو نکھارا اور اسے ایک نئی اور سادہ زبان دی۔ اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں آرزو لکھنوی نظم کا جہاں تک تعلق ہے، انہوں نے مختلف اصناف سخن مثلاً قصیدہ، رباعی، مثنوی، قطعہ، مرثیہ اور اسلام کے علاوہ نظموں پر بھی طبع آزمائی کی ہے، سمجھ گئیں؟ وہ ایک پرگو اور قادر الکلام شاعر تھے۔ وہ بنیادی طور پر غزل کے شاعر تھے اور یہ غزل ہی تھی جس نے انہیں شہرت کا قلت عطا کیا۔ ان کی غزلوں میں عموماً ایک درد انگیز یاس اور رنج و الم کی کیفیت پائی جاتی ہے۔ یاس مطلب دکھ، غم، ہے نا؟ لیکن اس یاس اور رنج و الم کے باوجود ان کی غزلیں کیف سے خالی نہیں ہوتی تھی، کیف میں سرور سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ برجستگی اور انداز بیان میں کہیں کہیں میر کی جھلک اور ان کا رنگ نظر آتا ہے۔ شگفتہ اور مترنم بحروں کا انتخاب، نرم اور شیریں الفاظ، نئی نئی تراکیب اور سوز و گداز کی رمق سے ان کے اشعار میں تاثر اور تاثیر دونوں ہی پیدا ہو جاتے ہیں۔ عربی فارسی کے الفاظ کی بھرمار کے بجائے ہندی کے سبک اور شیریں الفاظ کے استعمال کی وجہ سے ان کے کلام کی دلکشی میں خاصا اضافہ ہوتا جاتا ہے۔ مثلاً وہ جھونکے سرد ہواؤں کے، وہ دل کے کوسل کا لہرانا۔ آرزو کی غزلوں میں ایک طرف اگر متانت اور سنجیدگی ہے تو دوسری طرف شوخی اور ادابندی بھی ہے۔ محاورات اور کہاوتوں کا سلیقے سے استعمال ان کی غزلوں کے حسن میں اضافہ کرتا ہے۔ ان کے یہاں رعایت لفظی کا بھی سلیقے سے استعمال ہوا ہے۔ ان کی شاعری کا سب سے بڑا وصف یا ان کی سب سے بڑی امتیازی خصوصیت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی کافی غزلوں میں خصوصاً
سرولی بانسری کی غزلوں میں شعوری طور پر اس بات کی کوشش کی ہے کہ عربی فارسی کے نہ تو الفاظ لائے جائیں اور نہ تراکیب۔ اس طرح کی پابندی کے ساتھ غزلیں کہنا یقیناً ایک مشکل کام ہے، سمجھ گئی؟ لیکن آرزو لکھنوی نے اپنی فنکاری سے یہ کمال کر دکھایا ہے۔ مثلاً کس نے بھیگے ہوئے بالوں میں یہ پانی چھٹکا، جھوم کر آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی۔ کس نے بھیگے ہوئے بالوں میں یہ جھٹکا پانی، جھوم کر آئی گھٹا ٹوٹ کے برسا پانی۔ کوئی متوالی گھٹا تھی کہ امنگ، جو بہا لے گیا برسات کا پہلا پانی۔ مطلب شعر میں کتنی لچک ہے اور کس طرح سے انہوں نے اس گھٹا کو اور بارش کو بالوں سے مخاطب کر کے بتایا ہے، سمجھ گئی؟ ظاہر ہے ایسا تجربہ وہی فنکار کر سکتا ہے جسے زبان پر قدرت اور بیان میں مہارت حاصل ہو، اور چونکہ یہ دونوں چیزوں آرزو لکھنوی کے پاس تھیں اس لیے انہوں نے یہ کمال کر دکھایا۔ غزلوں کے علاوہ آرزو لکھنوی نے گیت بھی لکھے ہیں۔ ان کے کلام میں نرمی اور سلاست پائی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ان کے یہاں تنوع بھی ہے جو ان کے کلام میں رنگا رنگی اور بو قلمونی پیدا کرتا ہے۔ انہوں نے فلمی گیت بھی لکھی ہیں۔ اس طرح سے آج آپ لوگوں کو ہم نے لکھنؤ آرزو کے متعلق بتایا۔ اگلی کلاس میں دوسرے موضوع پہ آپ لوگوں سے باتیں ہوگی انشاءاللہ۔ اپنا خیال رکھیں اور پڑھائی پہ زیادہ دھیان دیں۔ چلیے اوکے، اللہ حافظ۔